السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمیر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ اشرا بھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور اشرا مغفرت جو ہے ختم ہونے والا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلا اشرا سٹارٹ ہو جائے گا، ہم اس میں جائیں گے اور پھر وہ ایک آخری اشرا رہ جائے گا اور اس کے بعد فائنلی جو ہمیشہ کی طرح جو ایک چلتا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس 30 یا 29 دن کے روزے ہوتے ہیں اور ہم روزوں کا اور ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا اور اسی کے ساتھ شاید میرا اور آپ کا ساتھ بھی چھوٹ جائے گا اور ڈاکٹر عمیر کا ساتھ بھی آپ سے چھوٹ جائے گا، لیکن ہماری جو پوری کوشش ہے اور جو کوشش ہم ایک رمضان سے لے کر اب تک کرتے آئے ہیں کہ اتنے ڈیز کے اندر یا اس ٹرانسمیشن کے تھرو ہم جتنی نالج گین کر سکیں، ہم اپنے علماء اکرام سے جو کچھ پوچھ سکیں، جتنے کویشچن آنسر کر سکیں وہ اب تک ہم کر رہے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی چیزیں جانیں، وہی چیزیں سیکھیں جو کہ ہمیں لگتا ہے ہمیں عام زندگی میں کسی سے پوچھنے کے لیے ہم کس کو پوچھیں، ہم کس سے بات کریں، وہ ہمیں تھوڑا سا جو مشکل پیش آتی ہے نا، الحمدللہ ہمیں ہمارے اس سیٹ پہ پیش نہیں آتی کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی صاحب علم علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم ڈھیروں گفتگو کرتے ہیں، ڈھیروں باتیں جانتے ہیں اور جیسے آپ سب جانتے ہیں ہمارا روز ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے، ہم ہر روز ایک نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور ڈاکٹر میں نے فوراً وہ ریئیکشن دیا کہ کہیں دعا بتا نہ دے، تو آپ بے فکر رہیں، میں بالکل نہیں بتاؤں گی۔ آج کا ٹاپک جو ہے ڈاکٹر عمیر ہی آپ کو بتائیں گے، لیکن میں آپ سب کو اپنے گیسٹ کا تعارف کروا دوں۔ روز کی طرح بہت ہی معزز، بہت ہی باکمال شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فاؤنڈر آف لوجیشن اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اب ان کو پتہ چل گیا کن کی بات ہو رہی ہے، ممبر آف اتحاد بین المسلمین، کمیٹی آف گورنمنٹ آف پنجاب، ریسرچ اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر، ہمارے بہت محترم علامہ عمران عباس مظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ انہی کے ساتھ بہت باکمال شخصیت، اعلیٰ اخلاق کے مالک جناب مولانا محمد اقبال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اور آج ہمیں ایک بہت ہی پیاری، ایک بہت ہی انوسینٹ سی نعت خواں نے جوائن کیا ہے، بڑی اچھی شخصیت ہے، بہت اچھی پرسنالٹی ہے، عائشہ اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ ہم ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹارٹ جب بھی کرتے ہیں تو ہم حمد باری تعالیٰ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر عمیر سے یہ چاہوں گی کہ اب آپ ٹاپک بتا دیں، نہیں تو میں بتا دوں گی۔ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع پہ ہمیں بات کرنے کا موقع ملا گیا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ام الکتاب ہے، ام القرات ہے، ام العلوم ہے تو بے جانا ہوگا۔ بے شک وہ کتابوں میں افضل، جس شخصیت پہ اتاری گئی وہ تمام رسولوں میں افضل، اور جس امت کو تحفے میں دی گئی وہ باقی تمام امتوں سے افضل، تو پھر کیوں نہ کہا جائے قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن نوازی شیخ خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن معجزہ ہے خدا اور اس کے رسول کا۔ جی ناظرین، آپ سمجھ چکے ہوں گے، آج ہم بات کریں گے عظمت قرآن کی۔ تو میرا خیال ٹاپک پہ جانے سے پہلے کیوں نہ ہم کی طرف جایا جائے، تو اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اپنے علماء کرام سے اور جانیں گے وہ سوالاتوں کے جواب جو ہمارے ذہن میں ہیں اور اب ان کے جو علم سے ہم مستفید ہونا چاہیں گے۔ تو چلیں پھر۔ بالکل عائشہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، جانے والا ہر ایک ذرا دیتا ہے پیغام، جانے والا ہر ایک ذرا دیتا ہے پیغام، ہر شے فانی اس دنیا کی، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی تیرا نام مولا اللہ 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 لا الہ
إلا هو الله 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 لا إله إلا هو ہر ایک ذرہ محو ثنا ہے اللہ تیرے حضور ہر ایک ذرہ محو ثنا ہے اللہ تیرے حضور تیری عطا کا ساتھ رہے تو تیری عطا کا ساتھ رہے تو ہو جائے غم دور اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو حمد سرا ہے عائشہ تیری ہوگا شرف قبول حمد سرا ہے عائشہ تیری ہوگا شرف قبول معافی عطا کر دینا ہم کو معافی عطا کر دینا ہم کو ہو جائے گر بھول بولا اللہ 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 لا الہ الا ماشاء اللہ بہت خوبصورت، بہت اچھا آپ نے ہمیں کلام سنایا. میرا خیال ہے ہم کے بعد ہم اپنے ٹاپک طرف بالکل. جی علامہ صاحب، جیسے کہ آپ کو ٹاپک کا پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کی عظمت، ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی عظمت جو سب سے بڑی عظمت ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ میرے رسول پہ اترا ہے. واہ واہ. یہ تو ایک وہ یہ تو چیز ہے جو ہمیں پتہ ہے، ہم ہر بندے کو پتہ ہے. یہ ہر بندے کو یہ نہیں پتہ نا، ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا رسول وہ ہے جس پہ قرآن اترا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی عظمت ہے کہ وہ ہمارے رسول پہ اترا ہے. سبحان اللہ. آپ اس فرق کو محسوس کریں نا. کیا بات ہے. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے رسول پہ قرآن اترا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول پہ قرآن اترا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کس کی عظمت ہے؟ یہ ہمارے رسول کی عظمت ہے کہ جن پہ قرآن اترا ہے. جی جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کو شرف ملا ہے کہ وہ ہمارے رسول پہ اترا ہے. اس لیے کہ باقی کتابیں بھی الہامی ہیں، باقی بھی خدائی کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر خاص بات کیا ہے؟ قرآن کے اندر ایسا تو نہیں کہ باقی کتابیں کسی اور کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، سارے اللہ ہی کے کلام تھے. پھر خاص قرآن میں کیا بات موجود ہے کہ باقی کتابوں کی سردار کتاب ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ ہمارے رسول پہ اترا ہے، یہ اس ذات پہ اترا ہے جو سب نبیوں کے سردار ہیں. یہ جس رات میں اترا ہے وہ رات بھی راتوں کی سردار ہے. یہ جس ذات پہ اترا ہے وہ ذاتوں کی سردار ہے. تو یہ خود کتاب جو ہے کتابوں کی سردار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی عظمت اس بات سے ہی پہچان لینی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب. ابھی آپ بات کرتے ہیں الہامی کتابوں کی. اگر کیا قرآن کے ہوتے ہوئے ہم بعض لوگ ہوتے ہیں، مجھ جیسے لوگ سمجھ لیں، میرے میں یہ ایک کراسٹی ہے کہ میں باقی کتابوں کا مطالعہ بھی کروں، باقی الہامی کتابوں کا. کیا قرآن کے ہوتے ہوئے ہم باقی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، باقی کتابوں کا مطالعہ، قرآن جو ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح قرآن وہ کتاب ہے جس کے بعد کوئی الہامی کتاب نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذات پہ نبوت ختم ہو گئی ہے، قرآن پر الہامی کتابیں ختم ہو گئی. اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی تلاوت کرے، زبور کی تلاوت کرے، چاروں اناجیل جو ہیں ان کی تلاوت کرے، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کی بہت سارے ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ ان کتابوں کی جگہ پر ان سے بہتر کتاب جب اتر گئی ہے
تو اب اس کتاب کی موجودگی میں، بہتر کی موجودگی میں آپ ان کو ان کی تلاوت نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شریعتیں منسوخ ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ناسخ ہے۔ جب وہ منسوخ، ایک امر منسوخ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ وہ نہیں، ریوائز نہیں ہوتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ جتنے بھی بڑے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، آپ میرے پاس بھی تشریف لائیں گے، میں بھی ایک چھوٹا سا خدمت گزار ہوں علمی حلقے کا، تو میرے پاس بھی ہر شیلف میں آپ کو نسخے ملیں گے پڑھے ہوئے ان کتابوں کے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابیں اور مجوسیوں کی کتابیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ریسرچ ورک کرتے ہیں، ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو جاننا چاہتا ہے کہ آخر ان کتابوں میں ایسا کیا ہے کہ جو منسوخ ہے اور قرآن جو ہے وہ ناسخ ہے، اور قرآن نے یہ جو کہا کہ اس میں ڈیویشن ہے، ان کتابوں کے اندر اگر کوئی ڈیویشن ہے تو وہ ڈیویشن کہاں ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ریسرچ ورک کے لیے، کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں اور ان کو ایسے ہی سمجھ کے کہ جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے احکامات کو پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی اجازت نہیں۔ لیکن علامہ صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ ہر کتاب کے اندر رد و بدل ہو چکی ہے، وہ اپنے اصلی حالت یا اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر میں سپوز اگر آپ کی بات کروں یا ہم جیسے کوئی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ اکثر چاہیں کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں، تو پھر قرآن کے اندر تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کتابوں میں تو اصلی شکل موجود نہیں ہے۔ پھر اگر ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو کہ چینج ہو چکی ہیں تو ہمیں وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ والی بات ہے ہی نہیں ہے کہ جو اصل بات آئی ہوگی؟ دیکھیے میں عرض کروں، اگر آپ فرض کریں انجیل کی بات کریں تو انجیلیں جو ہیں وہ 4 آپ کو ملتی ہیں۔ بائبل جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے جس میں توراہ بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں 4 اناجیل ہیں، یعنی 4 انجیلیں ہیں۔ لوکا کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، تو یہ اس کا مجموعہ ہے۔ جب آپ ان اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خود آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے۔ صحیح، اللہ کی طرف سے تو ایک کلام اترا ہے نا، تو 4 اناجیل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اگر نہیں مل رہی ہوگی تو وہ آپ کو خود بتا دے گی کہ ایک آیت میں کچھ کہا گیا اور دوسری جگہ کچھ کہا گیا اور تیسری جگہ کچھ کہا گیا، تو وہ چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ خود کتابیں خود بتا دیتی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا اس پہ کام ہوا ہے اور کہاں ڈیویشن ہوئی۔ لیکن اللہ کا جو قرآن ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ 1400 صدیوں سے اس کی جو معنوی فضیلت ہے اور جو اس کے معنوی معجزات ہیں اور جو اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اس سے قطع نظر آپ اس کو ظاہری حیثیت سے بھی دیکھیں تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ 14 صدیوں میں ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو یاد کیا ہے، اس کو حفظ کیا ہے، اس کو لکھا ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ یہ مفقود ہو گئی ہو۔ بالکل۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن، یہ نسلاً بعد نسلیں، یہ سینہ بسینہ یہ کتاب یوں منتقل ہوئی ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی جو ہے وہ ڈیویشن نہیں ہے۔ اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب نہیں ہے، باقی سب کتابوں کا مجموعہ ہے؟ جی، قرآن صرف کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن کا دعویٰ یہ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ یہاں ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ کو اس پلیٹ فارم کی وساطت سے عرض کروں کہ قرآن کو لوگوں نے محض ایک بک سمجھ لیا ہے کہ قرآن اس لائک بک کہ آپ اسے کھولتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں۔ قرآن کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ قرآن ایک کتاب کی طرح نہیں ہے، یہ تو اس کی ظاہری اس کی حیثیت ہے، یعنی اس قرآن کی نقل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے ایک پروگرام نشر ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ایک ایل ای ڈی ہے، اس کے اوپر آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جی اس کے اوپر آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے ایک تصویر ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم ہے۔ یہ جو ٹیلی ویژن ہے جس کے اوپر آپ کا پروگرام ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اور نشر ہو رہا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں، یا اس کے اوپر کچھ آیتیں لکھی ہوئی چل رہی ہیں۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، جہاں سے یہ شوٹ ہوتا ہے، جہاں سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، پھر ریسیو ہوتا ہے، پھر کس طرح وہ ویوز میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر کس طرح اسے ریسیور جو ہے وہ لیتا ہے اور یہاں تک پہنچاتا ہے، یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے۔ قرآن کی بھی حیثیت بالکل ایسی ہے۔ قرآن ظاہری طور پہ ایک ایل سی ڈی کی مانند ہے جس کے اوپر آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے۔ وہ ولایت کا سسٹم ہے اور اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
عظیم صحابی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن مجید پہ گفتگو ہوتی تھی تو وہ جناب امیر علیہ السلام سے انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ یا آپ قرآن کے عالم ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، تو آپ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے ایک بندے نے پوچھا کہ تم نے علی سے قرآن پڑھا ہے، کتنا پڑھ لیا تم نے؟ اب یہ جو میں بات کر رہا تھا LCD والی، آپ کو وہ نظر آئے گی اس بات میں. اس نے کہا علی سے تم نے قرآن پڑھا، کتنا پڑھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ علی سے زیادہ تو قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا. علی بسم اللہ شروع کرتے ہیں تو وہی ختم نہیں ہوتی، تو زیادہ تو پڑھا نہیں جا سکتا. ہاں جتنا قرآن میں نے علی سے پڑھا ہے، اگر میرے اونٹ کی نکیل صحرا میں گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے بتا سکتا ہوں کہ کہاں پڑھی ہوئی. سبحان اللہ. اب آپ نے محسوس کیا کہ قرآن ایک کتاب ہی نہیں ہے، صرف یہ لکھا ہوا الفاظ ہی نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے پروردگار کا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افراد اسے پڑھتے ہیں تو انہیں بہت سارے حقائق سمجھ میں آتے ہیں، اور بہت سارے پڑھتے ہیں تو انہیں جو ہے نا وہ جیسے ٹیلی ویژن، وہ پرانے ٹیلی ویژن ہوتے تھے نا، وہ ہم بچپن میں کہتے تارے آ گئے ہیں، وہ تارے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے سامنے تارے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جو اس کی پرائس ہے، جو اس کی قیمت ہے، وہ پیسوں میں نہیں ہے. کوئی دنیا کا بندہ جو ہے قرآن مجید کے پیسے نہیں مانگتا، اس کی قیمت نہیں مانگتا، ہدیہ مانگتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بے قیمت کتاب ہے، اس کی ایک قیمت ہے، اور قیمت ہے اس کی مودت اہل بیت. بے شک. اس لیے کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا میں تمہارے درمیان دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت اہل بیت. جو ان سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے قرآن اپنے مفاہیم جو ہے وہ واضح کر کے دکھا دیتا ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے پھر قرآن اپنے مفاہیم بھی چھپا دیتا ہے. بالکل. مولانا صاحب یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. تو سم ٹائم کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو آج کل کا دور جا رہا ہے، یا علامہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا، جو آج کل کا دور جا رہا ہے، بے شک اللہ کی ذات تو یہ اس حقائق سے واقف تھی کہ کیا اس طرح کا کوئی شک و شبہات تھی کہ یہ کل کو چینج بھی ہو سکتا ہے، لوگ اس کے اندر بھی جیسے پرانی کتابوں کے اندر انہوں نے چینجز کیے ہیں، تو کیا اس کے اندر بھی چینجنگ ہو سکتی ہے؟ تو آپ دونوں اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب آپ اپنی کوئی رائے دیجیے گا. جی اس کے اندر چینجنگ ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کریم میں ہی ذات باری تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ ذات باری تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، اس کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتی. جس طرح کہ پہلے قبلہ مظاہری صاحب بیان کر رہے تھے کہ پہلی کتابوں میں تغیر و تبدل ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا معروف واقعہ ہے نا کہ اب تو رات کے چند اوراق پڑھ رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ جلال سے سرخ ہو گیا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے سرخ انار کے دانے ہوں، جس طرح پسینہ اس طرح جلال. کن کا چہرہ سرخ ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر تم میری موجودگی میں قرآن تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو، قرآن کی موجودگی میں تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو، خدا کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر گزارا نہیں. بے شک. یعنی کہ وہ بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے، میری تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے. تو یہ جو ہے قرآن پاک کا مطالعہ، میں مظاہری صاحب کی بات کو اور ڈاکٹر صاحب کی بات کا جو ہے مزید آگے تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عام بندے جو ہیں وہ اس کا تورات زبور انجیل کا مطالعہ نہ کریں، اور جو اہل علم ہیں تحقیق کے لیے جس طرح مظاہری صاحب کرتے ہیں اور جس طرح جید علماء ہیں وہ تو کمپیریزن کر سکیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. عام بندہ جو ہے نا، جس طرح ہم جاتے ہیں کرسچنز کے ہاسپٹل میں تو انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ انجیل چھوٹی چھوٹی رکھی ہوتی ہیں، تو عام مسلمانوں کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. خاص الخاص جو علماء ہیں وہ تحقیق کے لیے، وہ تو ہر مسالک کی مذاہب کی کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں تحقیق کے لیے، عام بندوں کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور دوسرا اس کی عظمت کیا ہے کہ جب 39 مسلمان ہو گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ان 39 کو قتل کرنے.
اور جب قتل کرنے جا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر کو اس نیت سے کہ اب میں مار دوں گا، تو ایک شخص ملا، کہنے لگا کدھر جا رہے ہیں تلوار پکڑ کے؟ کہا کہ جی یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے۔ کہا اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے بہن اور بہنوئی وہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ تو بجائے ادھر جانے کے رسول کریم وہ اپنی بہن کے گھر گئے، تو وہ مصحف کی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، وہ جلدی سے قرات موقوف کرتے ہیں، پوچھتے کیا پڑھ رہے تھے دونوں؟ تو وہ پتہ تھا جلال، عمر فاروق کا جلال قبل از اسلام بھی بڑا معروف تھا، قبیلے کے سردار۔ کہا کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو پھر حتیٰ کہ اس جگہ کچھ کھانچو تانا بھی ہوا، جھگڑا بھی، خون بھی نکل آیا آپ کے بہنوئی کا۔ اور پھر کہا اچھا تم چلو جو پڑھے تو مجھے پڑھ کے سناؤ۔ کہا کہ بھئی وضو کر کے آئیں۔ تو وضو کر کے آئے تو صرف 2 آیات 3 آیات ہی پڑھی تھی کہ سارا کفر چھٹ گیا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ وہ آیات آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ آیات وہ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب میں یہاں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وضو کر کے، لیکن تب تک تو اسلام قبول نہیں کیا تھا نا، تو اگر کسی نے اسلام قبول نہ کیا ہو تو ان کے لیے ایک مطلب وہ وہاں پہ جیسے کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے، کسی کے مائنڈ میں بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ کسی نان مسلم کو کہہ رہے ہیں، کسی ایسے بندے کو کہیں گے جائیں جی آپ وضو کر کے رہیں تو آپ ہماری اس مقدس کتاب کو ہاتھ لگائیں، تو ان کے لیے پہلی بات یہ، پھر وہاں پہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جی وضو کا طریقہ کس نے بتایا، وضو انہوں نے کر کیسے لیا جب تک کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، تو اگر یہاں پہ یہ سوال آئے تو اس کو بندہ کس طرح مطلب ڈسکرائب کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں اس کے اندر۔ جب وضو اب ہم نے چھونا تھوڑا تھا، پڑھنا تو پھر ان کی بہن نہیں تھا، بہنوئی نہیں پڑھا نا، انہوں نے تو نہیں پڑھا، انہوں نے سننا تھا۔ سننے کی کیفیت یہ کہ صرف 2-3 آیات پڑھی تو آپ کی کیفیت یہ بن گئی۔ اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کتاب نزول القرآن کے اندر بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیفیت یہ بنی کہ میرا گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت موقوف کرتا تو گھوڑا بھی رک جاتا۔ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنا۔ میرا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ میرا بیٹا یحییٰ چارپائی پہ سویا تھا اور گھوڑا اتنی اچھل کود کر رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اچھل کود کر کے میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ میں نے تلاوت قرآن پاک موقوف کی، گھوڑے کے قریب گیا، عشاء کے بعد کا وقت ہے، دیکھا کہ مسئلہ کیا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کچھ بھی نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس ہے، کہا کہ گھوڑے کے قریب گیا تو دیکھا کہ میرے گھر سے جس طرح چڑیوں کا جھنڈ ہوتا ہے اس طرح کا ایک جھنڈ آسمان کی طرف گیا، چیونٹیوں کے سائز کا آسمان کی طرف نکل کے گیا۔ یہ منظر دیکھ کے میں سو گیا۔ صبح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی، سارا واقعہ سنائیں۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بڑا پیارا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تلاوت کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی سکونت رحمت اتنی زیادہ نازل ہو رہی تھی کہ گھوڑا اچھل کود کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور قسم خدا کی اے اسید اگر تم فجر تک تلاوت جاری رکھتے تو مدینے کے بچے بوڑھے جوان جو مسجد نماز پڑھنے جاتے تیرے گھر کے اوپر فرشتوں کو پروں سے سایہ کیے ہوئے دیکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ اور اس کی ایک بڑی علیحدہ جو ہے نا ایک چاشنی ہے، حلاوت ہے جو پڑھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کہ آتا ہے کہ مور پیلڈ ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک لیکچرار، اس کا لکھا ہے، ہم ذرا نا اس کو تھوڑے بعد میں ایلیبوریٹ کرتے ہیں، یہ کویشچن کے مطابق ہے۔ اچھا علامہ صاحب میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ آج کل اکثر ہم لوگ کتابوں قرآن پاک کو پڑھتے تو نہیں ہیں، صرف پکڑے قسمیں لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر ہماری پاکستان کے اندر بھی اکثر بلڈنگز کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ قسم لینی تو قرآن پاک کو آیا کر دیتے ہیں۔ کیا قرآن کے اوپر قسم لینا جائز ہے؟ جی قرآن کی قسم تو جائز ہے، لیکن قرآن کی قسم کا ناجائز استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کی تو قسمیں قرآن نے خود بھی کھائی ہیں، تو قرآن کی قسم تو کھائی جا سکتی ہے، لیکن جس انداز سے ہم کھا رہے ہیں قسمیں اور چند روپوں کے لیے، اگر آپ عدالت میں چلے جائیں تو وہاں باقاعدہ لوگ موجود ہیں جو 5-7 ہزار روپے میں قرآن مجید سر پہ اٹھا لیتے ہیں،
آپ کے لیے، یعنی آپ انہیں پیسے دیں تو وہ قرآن مجید اٹھا کے تو وہ قسم دے دیتے ہیں، یعنی دین کے دشمن اور اپنے مطلب سمجھ لیں اپنی زندگی اور آخرت کے دشمن لوگ. تو یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن کی جو ہے وہ جھوٹی قسم کھانا وہ عذاب ہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کا کرم اور رحم ہے کہ آپ کسی بچے کو کہیں کہ میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا، آپ شرارت کی تھپڑ مار دوں گا، مار تو سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نہیں مارتے اور بچہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے شرارتیں کرتا رہتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ قسمیں کھا رہے ہیں. حق یہ تھا کہ ایک قسم کھاتے اور آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اس پروردگار کا رحم اور کرم ہے کہ وہ بس کہہ ہی رہا ہے کہ میں تھپڑ ماروں گا، ابھی مار نہیں رہا. بے شک. اور پھر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موجودگی ہے وہ آڑے آ رہی ہے، اس کی وجہ سے عذاب نہیں اتر رہا، ورنہ تو قرآن کی اتنی جھوٹی قسمیں روز کھائی جاتی ہیں کہ صبح تک قیامت آ جائے. بے شک. اچھا علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی جیسے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان میں ہی کیوں اس کا مطلب نزول ہوا تھا، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ کئی ممالک کی آج یہ قومی زبان ہے، ان کے ملکوں میں بولی یہی جاتی ہے. تو قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونے کا کوئی اسپیسیفک مقصد تھا کیا اس کے پیچھے کہ اس کو نازل اسی زبان میں ہونا تھا؟ کیونکہ کہتے ہیں جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہماری گفتگو تب صرف عربی میں ہوگی. تو اس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا اس میں دعا میں نے میرے مطالعے کے مطابق میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کی جو ڈیوائن لینگویج ہے، جیسے ہماری مدر لینگویج ہوتی ہے، نیشنل لینگویج ہوتی ہے، جو ڈیوائن لینگویج ہے وہ ہے ہی عربی. جو پہلی مرتبہ جناب آدم علیہ السلام خلق ہوئے ہیں تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی عربی میں کی ہے، جو فرشتے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی عربی میں کر رہے ہیں، جو بندہ مر جاتا ہے جب آپ اسے سلام کر رہے ہیں تو وہ کسی اور لینگویج میں نہیں کر رہے. مطلب ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ بیچارہ اپنا نام بھی لکھنا اس کو نہیں آتا، عربی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ اس سے عربی میں بات کر رہے ہیں. اچھا جو فرشتے سوال کر رہے ہیں وہ بھی عربی میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ڈیوائن لینگویج ہے وہ عربک ہے. ایک اس کی ظاہری ریزن ہے، ایک اس کی باطنی ریزن ہے. یعنی جو آپ کا سوال تھا کہ قرآن عربی ہی میں کیوں اترا ہے، تو ظاہری اس کی ریزن یہ ہے کہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا وہ علاقہ عرب کا علاقہ ہے، وہاں عربی بولی جا رہی ہے. یہ تو اس کی ظاہری ریزن ہے. لیکن اس کی ایک باطنی ریزن ہے کہ عربی جو ہے پوری دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان میں سب سے سپیریئر لینگویج جو ہے وہ عربک ہے. دنیا کی کسی لینگویج میں جو الفابیٹس ہوتے ہیں ان کے میننگز نہیں ہوتے. یہ واحد لینگویج ہے جس کے الفابیٹس کے میننگز ہیں. یہاں جو با ہے اس کے میننگز ہیں، یہاں تا کے میننگز ہیں، یہاں الف کے میننگز ہیں. اور حد یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد لینگویج ہے جس میں جو نقطے ہیں ان کے بھی میننگز ہیں. بے شک. تو یہ دنیا کی سب سے زیادہ کمپریہنسو اور جو جامع اور فصیح و بلیغ جو لینگویج ہے، اور جو بات اس میں عربی میں کی جا سکتی ہے وہ دنیا کسی اور لینگویج میں نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھیے عربی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ لغت پڑھیں گے تو تقریباً 150 الفاظ ہیں جو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اونٹ کی جو مختلف اقسام ہیں وہ کیا کیا ہیں. شیر کے لیے تقریباً 200 الفاظ ہیں کہ شیر کی مختلف حالتیں، مختلف رنگ، شیر نیچے بیٹھا ہوا تو اسے کیا کہتے ہیں، شیر پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تو کیا کہتے ہیں. تلوار کے لیے کوئی 150-200 الفاظ ہیں. یہ اتنی رچ لینگویج ہے. اور اس کا جو لٹریچر ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو امراء القیس جیسے لوگ اور بڑے بڑے شعراء، ان لوگوں کے جو قصائد ہیں وہ آج بھی سبع معلقہ جو ہیں وہ ادب میں پڑھائے جاتے ہیں. اگر آپ مصر سے دیکھنا شروع کر دیں تو دنیا کی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر وہ سبع معلقات پڑھائے جاتے ہیں. یعنی ادبی حوالے سے جو لٹریچر میں اس میں عربی جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتی ہے. اور عربی بحیثیت لینگویج جتنی فصیح ہے اور جتنی بلیغ ہے دنیا کی کوئی لینگویج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ظاہر ہے کہ جب سب سے افضل کتاب کو رکھا جائے، اگر مختلف ٹیبلز پڑے ہوئے ہوں اور اس پہ مختلف کتابیں رکھی جا رہی ہیں تو جو سب سے افضل کتاب ہے اس کو آپ ریحل پہ رکھتے ہیں تو اس مقام کو بھی افضل ہونا چاہیے جہاں اسے رکھا جاتا ہے. تو یہ لینگویج جو ہے اس لیے اس کی سلیکشن کی گئی. جنتی زبان بھی جی جو ہے وہ عربی ہے، عربی کے اندر گفتگو ہوتی ہے، ہوگی بھی. میں نے تو بات کر دی کہ ڈیوائن لینگویج ہی عربک ہے. مجھے نہیں پتا کہ جنت میں کہیں انگلش میں بھی بات ہو رہی ہوگی یا کسی اور لینگویج میں. عربی ہی ہے، عربی ہے. بالکل. اب یہاں پہ میں چاہوں گی کہ بہت کوسچنز ہیں کیونکہ کوسچن میرے ذہن میں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ اس سے پہلے حمزہ ناز سنیں. جی جی عائشہ. روک لیتی ہے آپ کی
मुस्तफा को चले होठ सीके वहीं पे चलते हैं। अब कोई क्या गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रोक देती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कई टुकड़ों पे आपके पलते थे कई टुकड़ों पे आपके पलते थे अभी टुकड़ों पे आपके पलते हैं। रोक देती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बहुत खूब। अच्छा इलामा साहब, अभी ना से पहले बात हुई लैंग्वेजेस की जी। तो कुरान को उतारा गया अरबी में। अब मेरे जैसा बंदा उसे तो अरबी नहीं आती, तो कहा गया कि इसको समझ के पढ़ो, तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है और क्या कहा जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने मेडिकल साइंसेस को पढ़ा है। अगर आपके सामने मेडिकल साइंस की बुक रख दी जाए और कोई टीचर ना हो तो आप उसकी टर्मिनोलॉजी को कैसे समझ लेंगे? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। आप ये तो कर सकते हैं कि उसको आप डिक्शनरी रख लें और उसके मीनिंग्स वहाँ से देख लें, लेकिन मीनिंग्स जो होते हैं वो लुगत के एतबार से जो मीनिंग्स हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। जो इस्तिलाहात होती हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो समझाने के लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत है, किसी टीचर की ज़रूरत है, तो वो समझाता है तो आपको पता चलता है। अगर सिर्फ किताब ही से हिदायत मुमकिन होती तो परवरदिगार जो है आसमान से किताब उतार देता और लोग उसे पढ़ लिया करते और उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता। फिर चौराहे में जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे एक बुक रखी हुई होती और लोग उससे पढ़ लेते ट्रैफिक के कवानीन, फिर वहाँ पे किसी को खड़ा करने की वार्डन की ज़रूरत ना होती।
اسکولز میں، کالجز میں، قانون میں، یعنی عدالت کے کمرے میں بھی ایک بک رکھ دی جاتی اور لوگ اسے پڑھ لیتے اور خود ہی فیصلے کر لیتے. یہ جو قرآن مجید ہے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ ہو سکتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے کچھ مفہوم قریب سمجھ لیں، اور اگر یہ ایسے سمجھ میں آنے والی کتاب ہوتی تو اسے پڑھانے کے لیے رسول کو نہ بھیجا جاتا. سبحان اللہ، کیا بات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ بیان ہی قرآن میں یہ ہوئی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول جو میں نے مبعوث کیا ہے اس کے 4 کام ہیں. یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا نفس جو ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کا پہلے علم دیتا ہے اور پھر اس کی فلسفی سمجھاتا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے. تو کسی بندے کا اگر یہ خیال ہے کہ میں صرف قرآن ہی سے پڑھ لوں گا تو یہ اس کی نادانی ہے. ایسا نہیں ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد بھی، چونکہ قیامت تک آپ نے قرآن پڑھنا ہے، امت نے قیامت تک قرآن پڑھنا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام کیا اور اس کا بھی تعارف کروایا، یہ کہہ کے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پھر اکیلا نہیں چھوڑا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. رسول اکرم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جو ان دونوں سے متمسک رہے گا یہ اسے لے کے حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے اور وہ کبھی بھٹکیں گے نہیں. اہل بیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا کہ قرآن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جب تک اس کی انٹرپریٹیشن وہ وارثان قرآن نہ کریں جنہیں قرآن راسخون فی العلم کہتا ہے، کہ اس قرآن کی ایکسپلینیشن اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، یا وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں، جن کے پاس علم کتاب ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی قیامت تک جن کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ ہر دور میں رہیں گے اور وہ قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے، قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو مقصود پروردگار ہے کہ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے، تو وہ بتائیں گے. قرآن پڑھنے سے یقیناً آپ کو ثواب ہوگا، قرآن پڑھنے سے آپ کچھ قریب مفہوم کو سمجھ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھ لیں. سبحان اللہ. ہمیں اس کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت، اس کے لیے گائیڈ جیسے ہمیں اپنی نارمل زندگی میں اپنی بکس بھی ہم خود سے چاہے اردو میں ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کی اس طرح نہ تشریح کر سکتے ہیں، نہ سیاق و سباق نکال سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہمارے ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے. شعر و شاعری یاد آ رہی ہے، شعر و شاعری میں وہ تھوڑی سی اردو کی کلاس میں پہنچ، لیکن ہم تو عمر بھائی ہم تو اس قابل نہیں ابھی ہوئے کہ غالب کا ایک جو شعر ہے نا اس کی تشریح ہو نہیں پا رہی. اللہ کے کلام کی تشریح کرنے کے لائق کہاں ہیں؟ تو جو کلام اللہ کا ہے وہ سمجھانے کے لیے لوگ بھی وہ چاہیے جو اللہ ہی کی طرف سے آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. حالانکہ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ حضور علیہ السلام کے موجود تھے، لیکن پھر بھی جس طرح کے مظاہری صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ ایسی ہستیاں موجود ہوتی ہیں ہر دور میں جو قرآن پاک کو صحیح سمجھ رہی ہوتی ہیں. ان میں جس طرح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مزید جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی بخاری شریف کی کہ 4 لوگوں سے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کا بھی آقا علیہ السلام نے مختلف احادیث میں تذکرہ فرمایا ہے. تو ایسے ہی یہ قرآن پاک ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں تو یہ یاد رہتا ہے. اگر اس کو تھوڑا سا بھی اس سے توجہ ہٹا دیں تو یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو قرآن پاک کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن پاک اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مثال کیسے سمجھائی؟ فرمایا کہ ریوڑ کا دروازہ کھلا رہ جائے، جی اونٹ اتنی جلدی ریوڑ سے نہیں بھاگتا جتنی جلدی قرآن پاک کو نہ پڑھا جائے، جتنی جلدی وہ سینے سے بھاگ جاتا ہے. یہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جو قرآن پاک کو نہیں، آج ہم غور کریں کہ یہ جو 6 کلمے ہیں اگر ان کو ہم تھوڑی 2-4 ماہ نہ پڑھے تو ہمیں بھول جاتے ہیں. اکثر شادی کے ایسے ہی قرآن پاک ہے
قرآن کریم ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی اس میں تھوڑی سی بھی سستی کی جائے تو قرآن کریم بھول جاتا ہے. جی جی. تو اس لیے العلم بالتکرار کے تحت قرآن پاک جو ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کتاب فضائل القرآن میں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے چیپٹر کا عنوان بڑا پیارا باندھا ہے کہ قرآن کریم کو کتنی دیر میں پڑھ لینا چاہیے، ختم کر لینا چاہیے. تو نیچے حدیث کے علاوہ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ قرآن پاک ختم کر لیا کرو. ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک مہینے میں پڑھ سکتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ میں 7 دن 7 راتوں میں پورا قرآن ختم کر سکتا ہوں. یعنی گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک میں اتنا شغف رکھتے تھے کہ ایک سال میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ختم کرو، وہ مہینے میں اور 7 دنوں میں ختم کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کہ یہ بڑا ایک عبرت کا معاملہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ABC 1 2 3 والی بکس پڑھی جائیں اور قرآن کریم نہ پڑھا جائے. میں یہاں ایک بات چھوٹی سی کرنا چاہوں گا کہ درجہ بدرجہ قرآن کوئی 1 سال میں پڑھ سکتا ہے، کوئی 1 مہینے میں پڑھ سکتا ہے. ایک شخصیت ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 رکعت سے شروع کرتے تھے تو دوسری رکعت تک جو ہے وہ قرآن ختم کر لیتے. یہ وہ ہستی ہیں جنہیں رسول خدا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جہاں بات علی کی ہے پھر علی کی ہے. آپ جانتے ہیں علی علی ہے. بالکل بالکل اس میں کوئی علی علی ہے. تو آپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کس طرح پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ہے کہ پوچھا گیا جی 1 رکعت میں گھوڑے کے پاؤں رکھا جائے اور دوسرے رکعت تک پہنچنے تک پڑھ لیتے ہیں. یہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. بس ایک نکتہ ہے چھوٹا سا. آپ سے پوچھا گیا کیسے پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جب میں 1 رکعت میں پاؤں رکھتا ہوں تو میرا رواں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، دوسرے رکعت تک پہنچنے تک سارا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمیں ڈیلی ہمیں جوائن کرتے ہیں، بڑی پیاری آواز ہے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. یہاں سے شاید آپ سب کو پہچان ہو گئی ہوگی کہ ہمارے ساتھ عاقب امتیاز نقشبندی موجود ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ بڑا اچھا لگتا ہے ڈیلی آپ آتے ہیں اور ہمیں بڑا خوبصورت کوئی نہ کوئی کلام سناتے ہیں، کوئی نہ کوئی نعت سناتے ہیں. تو نعت کی طرف ڈاکٹر عمیر جایا جائے یا ڈاکٹر عمیر کو سوال کرنے دیتے ہیں؟ علامہ صاحب جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں اور افطاری کے بعد اب ٹائم دیتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا، علامہ صاحب کی گاڑی کے پیچھے یہ بھی نکل جائے ساتھ ہی. چلے علامہ صاحب ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں کہ اتنی لفظ پڑھ لو قرآن کے تو اتنی نیکیاں ہیں. ایک عام جو بات ہے کہ 1 لفظ پہ 30 نیکیاں ہیں. کیا قرآن صرف نیکیوں کے لیے اتارا گیا کہ ایسا کوئی اور مقصد تھا؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بہلاوا، جی جی. ایک چیز ہوتی ہے مغز. جی جی. یعنی آپ جب اٹریکٹ کرتے ہیں کسی چیز کی طرف تو آپ ظاہر ہے کہ اس کا جو کور آئیڈیا ہوتا ہے وہ بیان نہیں کرتے. قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی زیارت بھی عبادت ہے، اس کو پکڑنا بھی عبادت ہے، اس کو رکھنا بھی عبادت ہے، اس کو سنبھالنا بھی عبادت ہے. اگر آپ محبت سے سنبھال رہے ہیں، یعنی غلاف کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی غلاف میں لپیٹیں، لیکن غلاف میں آپ لپیٹ رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ دھول سے بچا رہے، یہ بھی عبادت ہے. اس کو یاد کر لیں تو بھی عبادت ہے. یعنی اس کے حوالے سے جو بھی آپ کا رویہ ہے وہ عبادت ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ آپ اس کا مس یوز کریں. اس کو دیکھنا نیکی ہے، لیکن یہ اترا اس لیے نہیں ہے، اتارا اس لیے نہیں گیا ہے کہ آپ اس سے قسمیں اٹھا لیے کریں، آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ کے نیکیاں پالیں. اتارنے کا مقصد اس کا ہدایت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کی ہدایت کے لیے اترا ہے، یہ گائیڈنس کے لیے اترا ہے. یہ ایک ایسی بک ہے کہ جسے محض بک نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایسے دعوے ہیں کہ جن کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی حیرت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے مردہ لوگوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں. سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے زمین کے لمبے فاصلے چشم زدن میں طے کیے جا سکتے ہیں.
یعنی یہ قرآن اپنے بارے میں دعوے کر رہا ہے بللہ الامر جمیعا، بلکہ امر پروردگار جتنے بھی امور پروردگار ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے سر انجام دیے جا سکتے ہیں. اس کے ذریعے مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے آپ پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ آنے واحد میں یہاں سے چل کے کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں، لیکن جا وہ سکتا ہے جو قرآن کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے. جو آپ نے بات کی نیکیاں بھی ہیں، اس کا آپ مطالعہ کریں گے نیکیاں ملیں گی، اس کو دیکھیں گے عبادت ہوگی، اس کو یاد کریں گے عبادت ہوگی. لیکن اترنے کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے. وہ اس لیے نہیں اترا تھا کہ آپ جو ہے اس کے ذریعے قسمیں اٹھا سکیں اور چند لفظ پڑھ کے آپ کچھ نیکیاں کما لیں. یہ تو اس کے اترنے کی وجہ سے کہ اس علامہ صاحب جیسے کہ قرآن میں اکثر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو انہیں تارے بھی نظر آ جاتے ہیں. جی تارے بھی آ جاتے ہیں بالکل. تو یہ کن لوگوں کے لیے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جیسے کہ قرآن بے شک ہدایت کے لیے ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہمیں اس سے ہر طرح کے حالات گھریلو ہوں، زمین کے ہوں، بیٹی کے ہوں، بیٹے کو، ہر مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے. لیکن بات یہ ہے ان مسئلوں کا پرفیکٹلی حل جو نکالنا ہے وہ انسان کیسے نکال سکتا ہے؟ اور جو لوگ وہ بھی نہیں نکال پاتے ہیں یا پھر آپ کے والی بات کے سر گھوم جاتا ہے، چکرا جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پھر غافل ہو جاتے ہیں، وہ اور ہی راستے پہ نکل جائیں. اگر دیکھیے میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ڈاکٹر اقبال کا شعر لیتے ہیں، اس کی تشریح ہم سے ممکن نہیں ہو رہی. بالکل. مرزا غالب کے اشعار ہیں، ان کی تشریح ہم سے ممکن نہیں. 10 طرح کی تشریح ہے، 10 طرح کی تشریحات ہیں. اگر خط میں نے لکھا ہے تو سب سے پہلا میرا حق ہے کہ میں اس کی تشریح کروں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بالکل. دوسرا اس کی وضاحت کرنے بیٹھ جائے گا تو وہ اپنے مفاہیم اس کے اندر ڈالے گا اور پتہ نہیں کیا. اگر اب ہم جو ترجمہ آ رہا ہے انگلش میں بھی آ رہا ہے، اردو میں بھی آ رہا ہے، تو کیا بالکل اتھینٹک ہے؟ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. اتھینٹک ایک ہی چیز ہے، یا اللہ کے رسول کا فرمان اتھینٹک ہے بے شک، جو اس قرآن کو ایکسپلین کر سکتا ہے، یا پھر رسول جس کا تعارف کروائیں اس کا فرمان اتھینٹک ہے، وہ اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ مقصود پروردگار کیا ہے. جہاں سے یہ کلام آیا ہے وہ بندہ بھی وہیں سے آیا ہو تو بتا سکتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ سمپل سی ایک بات ہے. دنیا کا کوئی کتنا پڑھا لکھا ہو، جتنے نام آپ لے لیں گے، سب مولا علی کے شاگرد ہیں. بے شک. جتنا بڑے سے بڑا نام آپ لے لیں گے نا قرآن کے حوالے سے، وہ مولا علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. جناب امیر علیہ السلام ہی ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا در ہے، علی ہی اس کا در ہے. بے شک. علی ہی در ہے، بس علی در ہے. تو جب علی در ہے تو قرآن تو خود علم ہے. اس کا مطلب ہے جو قرآن ہے اگر وہ بھی علم ہے تو رسول نے کہا کہ میں علم کے شہر ہوں، علی اس کا در ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کا شہر بھی رسول ہے اور دروازہ علی ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. قرآن میں بھی اگر آپ نے داخل ہونا ہے، اس کے مفاہیم کی دنیا میں داخل ہونا ہے تو دروازہ علی ہی ہیں. علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے واجب الاذان کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر آپ علی سے ہٹ کے قرآن کی کوئی تشریح ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی. آپ کی خام خیالی آپ سوچ سکتے ہیں کچھ کہ یہ خدا کہہ رہا ہوگا، یہ کہہ رہا ہوگا. علی ابن ابی طالب نے قرآن کی تشریح کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا میرا یہ خیال ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہوگا. سبحان اللہ. زبردست. علی ابن ابی طالب نے کبھی یہ نہیں کہا واللہ عالم بالصواب، میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اللہ جانتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے. علی علیہ السلام نے پوری اوتھینٹسٹی سے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا ابھی بات نیکیوں کی بات ہو رہی تھی، میرا پہلا کویسچن تھا کہ کیا جو قرآن پڑھنے کی نیکیاں مسلمانوں کے لیے ہیں یا غیر مسلم کو بھی ملیں گی قرآن میں؟ جی دیکھیے نیکی کا پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اس کے لیے ہوتی ہے جو اسے نیکی سمجھے. مسلمان تو اسے نیکی سمجھے گا، غیر مسلم کیوں نیکی سمجھے گا؟ نہیں، اگر اس کے یہاں پڑھا جائے، وہ اسے پڑھنا چاہتا ہے، وہ مطلب کسی ترجمے میں پڑھ لے، بٹ ایسا بک پڑھا جائے گا تو اس پہ نیکیاں ہوں گی جو سننے والے پہ بھی نیکی ہے. جی نہیں، میں عرض کرتا ہوں فائدہ ہونا ایک الگ چیز ہے. فائدہ ہو سکتا ہے لیکن فائدہ جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب کسی قبر پہ جائیں جی تو حکم ہے کہ اپنا ہاتھ جو انگلیاں ہیں وہ مٹی میں آپ دبائیں. یعنی آپ نے کسی کو دفن کیا ہے تو حکم یہ ہے کہ انگلیوں کے پورے مٹی میں آپ داخل کریں اور پھر سورہ انا انزلنا پڑھیں جی قبر کے اوپر. اب اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ سورہ انا انزلنا کے اثرات ہیں کہ جہاں پہ سورہ انا انزلنا پڑھی جائے وہاں حشرات والارض نہیں آتے. آپ گھر میں بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. جن قبور پہ انا انزلنا پڑھی جاتی ہے اور وہ ہاتھ اسی لیے مٹی کے اندر داخل کیے جاتے ہیں کہ ان قبور میں حشرات والارض نہیں آتے، کیڑے مکوڑے نہیں آتے. اس مرنے والے کی جو ڈیڈ باڈی ہے
اس کو خراب نہیں کرتے. یہ قرآن کی تاثیر ہے, یہ قرآن کا اثر ہے, اور یہ اثر صرف انسانوں پہ نہیں ہے, یہ اثر جنات پہ بھی ہے, یہ اثر پتھروں پہ بھی ہے, یہ اثر پودوں پہ بھی ہے, یہ اثر ہر طرح کے انسانوں کے پہ, یہ اثر ہے قرآن کا. لیکن جہاں تک نیکی کی بات ہے تو نیکی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ ایمان ہو. جب اگر غیر مسلم کا اگر قرآن پہ ایمان ہوگا تو پھر وہ غیر مسلم ہی کیوں ہے, اور اگر اس پہ ایمان نہیں ہے تو اسے نیکی نہیں مل سکتی. باقی بعض دفعہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک لطف آ رہا ہوتا ہے, میں نے خود دیکھے ہیں کافی غیر مسلم ہیں, ان کو بھی وہ سن رہے ہوتے ہیں, ان کی تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں نا کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, تھوڑی بہت رغبت ہوتی ہے ان کی دین کے ساتھ, لیکن وہ کس وجہ اسلام قبول نہیں کر پاتے. اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ اسے کوئی ٹیبلٹ سجیسٹ کریں کہ جناب یہ کھا لیں, اسے اس کو فائدہ تو ہو جائے گا لیکن نیکی نہیں ملنے والی, نیکی نہیں ملنے, کیونکہ نیکی کے لیے ایمان ضروری ہے کہ اسے سمجھے گا نیکی تو پھر ہی نیکی ملے گی. ایمان شرط ہے پہلے, ایمان شرط ہے. اگر آپ اچھی ڈرنک پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو مزہ تو آ جاتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس سے لطف آ رہا ہے, تو منٹ مارگریٹا پیئیں گے تو لطف تو آئے گا, لیکن اب وہ پینے سے نیکی نہیں ملنے والی جب تک آپ. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حالت کفر میں جو نیکیاں کی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ مظاہری صاحب کی بات سے بات, تو اس کی نیکیاں مجھے اس کا فائدہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کرتے تھے کفر کی حالت میں, کون سی نیکی کرتے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ٹھیکیدار ہوں اور لوگ مجھ سے پیسے لیتے تھے اور وعدہ کرتے تھے, جب وعدہ کے اوپر پیسے نہیں دے سکتے تھے تو مہلت مانگتے تھے, میں انہیں مہلت دے دیتا تھا. تو فرمایا تیری اس بلائی کی وجہ سے تجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو جو میلان قلبی رکھے گا قرآن پاک کے ساتھ ایمان کی, تو ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ ایمان میں داخل بھی ہو سکتا ہے. جی. اچھا علامہ صاحب, قرآن پاک کو ہی باقی کتابوں پہ فضیلت کیوں دی گئی, باقی الہاموں کتابوں میں کیوں فضیلت دی گئی, کس وجہ کیا تھی اس کی؟ اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جتنی الہامی کتابیں ہیں پیچھے, ان کو جس نبی پہ اتارا گیا ہے, پروردگار عالم یہ جانتا ہے کہ وہ نبی آخری نبی نہیں ہے. جی. میں اگر کوئی مسٹیک کروں گا, میرے بعد آپ آ جائیں گے تو آپ اس کو سدھار سکتے ہیں, آپ اس میں پھر بہتری لا سکتے ہیں. آپ کے بعد کوئی اور آ جائے گا, وہ آپ کی مسٹیک کو سدھار سکتا ہے, لیکن جس کے بعد کسی نے نہ آنا ہو تو اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے. بالکل. یعنی پچھلی امتیں جو مسٹیکس کر رہی تھیں, جو نیا نبی آتا تھا, پچھلی امتیں اس نبی کو بھول جاتی تھیں, اس کا نام بھی بھول جاتی تھی, اس کی تعلیمات بھی بھول جاتی تھی. پھر نیا نبی آتا تھا, پھر اس کو ریوائیو کرتا تھا, پھر دوبارہ اس نبی کی یاد اور وہ سارا شریعت کے احکام. چونکہ یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی ایسا آنے والا ہی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو دوبارہ ریفریش کرے, جو ان چیزوں کو سنبھالے, جو ان چیزوں کو ریفریز کرے, جو ان چیزوں کو ایکسپلین کرے. وہ ایسا کوئی آنے والا نہیں تھا نبی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے, خاتم النبیین ہے, تو ضروری تھا کہ ایک ایسی جامع کتاب اتاری جائے جو اب قیامت تک دنیا جتنی ترقی کر لے, وہ کتاب ان سے آگے ہو, وہ کتاب پیچھے نہ ہو. کیونکہ یہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کتاب نہیں ہے, یہ اس لیے سب سے افضل ہے کہ یہ اس نبی پہ اتری ہے کہ جس کی نبوت لمیٹڈ نہیں ہے, جس کی رسالت لمیٹڈ نہیں ہے. یعنی اگر کسی نبی کی نبوت جو ہے وہ ایک گروہ کے لیے ہے, کئی ایسے نبی ہیں جن کی نبوت صرف فیملی کے لیے, کئی ایسے بھی نبی ہیں جو صرف اپنی ذات ہی کے نبی ہیں. یہ وہ نبی ہیں جو عالمین کا نبی ہے, وہ صرف انسانوں کے نہیں, وہ جنات کے, وہ ملائکہ کے, وہ دوسرے سیارگان میں بسنے والی مخلوقات, ان کے بھی نبی اور رسول ہیں. تو جب رسول اتنے عظیم اور اتنے بڑے ہیں تو ان کے لیے جو کتاب ان پہ اترے گی وہ بھی اتنی ہی عظیم ہونی چاہیے. جتنا دوسرے انبیاء میں اور رسول اللہ میں فرق ہے, اتنا ہی باقی کتابوں میں اور قرآن میں فرق ہے. سبحان اللہ. ابھی میں کیا بات ہے. عاقب امتیاز نقشبندی سے گزارش کروں گی کہ اب میرا خیال ہے جو بات ہو رہی تھی بہت مزے کی بات تھی, لیکن اب آپ کا دل کر رہا ہے نعت سننے کو, تو سننی پڑے گی نا. بالکل. ہم نعت سنیں گے, نعت کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. جی عاقب بھائی. ریڈی, آپ نے مجھے کافی دیر کا مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل
مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے عجب ہے گنبد خضرا کے جلوے عجب ہے گنبد خضرا کے جلوے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب دعا آپ سب کے لیے علامہ صاحب خاص طور پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کرے زہارا سے ہو کر آ رہا ہے درے زہارا سے ہو کر آ رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے ثنائے سیدہ آیات میں خود خدائے لم یزل فرما رہا ہے خدائے لم یزل فرما
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और अफ्तार करके आए हैं और अफ्तारी हो चुकी है। ये आपको आवाज़ का लेवल, एनर्जी बता रही होगी कि यहाँ पे अफ्तारी होगी। और डॉक्टर उमैर की एज यूजुअल स्माइल जो फेस पे रहती है, वो देखिए कितना खिलखिला के हंसने हैं। वैसे डॉक्टर उमैर क्यों इतना खिलखिला के हंसते हैं अफ्तारी के बाद? एनर्जी आ जाती है। आपको वैसे आप मजाक- कुछ खाना तो देती नहीं है, फिर भी ये एनर्जी आ जाती है। ये जी मेरे ऊपर एक आज झूठ एक तहमत लगाई गई है। अल्लाह तहमत लगाने वालों को पसंद नहीं करता डॉक्टर मैंने इन्हें कभी मना नहीं किया कुछ खाने से, और आज इस बात की गवाही मैं आपको ज़रूर पीर साहब से लेकर दूंगी। तो चले अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। आप सबकी बहुत फेवरेट शख्सियत और हम सब के लिए जो हमें इंतज़ार होता है जिस शख्सियत का, फिर से हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब पीर वकास मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पीर साहब अभी आपसे सवाल करूंगी, ये जो मैं इन्हें कुछ खाने नहीं ना देती, लेकिन जी। उससे पहले मैं तारुफ करवाती चलूँ। एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही बाकमाल बाकिरदार शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी इंसान हैं। शबाना अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और सूफ़ी सिंगर हैं ये। उसके अलावा सूफ़ी कलाम पढ़ती हैं, नात ख्वाह हैं। और अच्छा सिंगर का मैं इसलिए कह रही थी कि वो अक्सर ये होता है ना कि जो पढ़ने पढ़ाने वाला सिलसिला होता है ना, वो सिंगर्स के साथ जुड़ा होता है, तो वो मर्ज हो जाता है। खैर अब मेरी एक आदत है, मैं अपनी गलती ना खुद ही मैनेज करके आगे निकल जाती हूँ। तो आज गलती पर्दा डालती हैं। सूफी कलाम को गाया भी जाता है, गाया भी इसको देखें गलती नहीं है कोई भी। देखें जी, पीर साहब ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। इसका सूफी गजल जो है उसको वारिस शाह की इस कलाम को गाया भी जाता है और कहा भी गायकी के अंदाज में जाता है, नात को पढ़ा जाता है और सूफी कलाम को गाया जाता है। इनको कहते हैं साथ निभाने वाले लोग। कैसे उन्होंने मेरी बात को कितने मजे से बयान कर दिया। जब पीर साहब ने बयान कर दिया तो ठीक है, दीन के भाई वो साहिब इल्म इंसान है, वो कर सकते हैं बयान। खैर हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम शबाना से, क्योंकि आज कलाम सुनना है। शबाना आज हम नात नहीं, आज हमसे हमें ना कोई कलाम सुनाएंगे सूफी आप। कलाम के ऊपर सूफी कलाम आज हमसे आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले पीर साहब से जो सवाल है डॉक्टर मैं ऐसे मत देखिए, आप पूछ सकते हैं। जी पूछ सकते हैं। पीर साहब आज हमारा टॉपिक था अज़मत कुरान माशाल्लाह। तो उस पर मुजाहिर साहब ने बहुत डिटेल में क्या ना गुफ्तगू की है, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन था कि जो बंदा जी नीयत के साथ, क्योंकि हमें तो अरबी नहीं आती, अरबी मतलब पढ़ लेते हैं, हमें समझ नहीं आती जी, तो अगर हम उसका तर्जमा इंग्लिश में या उर्दू में पढ़ें तो क्या हमें उतना ही सवाब होगा जितना अरबी पढ़ने से होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की ख़ास ज़ुबान है अरबी, और इसकी रब कायनात ने इसको अरबी में इसलिए नाज़िल किया कि अम्बिया की ज़ुबान भी अरबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो ज़ाती ज़ुबान है वो भी अरब के साथ है, अरबी है। लिहाजा अगर कोई बंदा कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़ेगा, उसको एक एक आयत का, एक एक हर्फ का सवाब है। कोई भी बंदा ट्रांसलेट तफसीर कुरान पाक की पढ़ता है उसको सवाब मिलता है। मगर यही अगर कोई बंदा नमाज के अंदर कहे कि मैं अरबी तर्जमा पढ़ लूँ, मुझे सूरह फातिहा पढ़ना मुश्किल है, मेरे लिए कुरान पाक की तिलावत करना मुश्किल है, तो मुझे अरबी नहीं आती, तो ये उसकी खाम ख्याली है। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम का मिजाज ये रखा है कि जो बंदा इसको सीखना चाहे, इस कुरान पाक के जिक्र को अल्लाह पाक ने आसान कर दिया। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की 114 सूरतें हैं। कुरान पाक को आप जहाँ से भी पढ़ेंगे, खालिक कायनात का भी अपने नबी की अजमतें और रिफ़तें बयान करते हुए अरबी ज़ुबान में कहता है या अय्युल मुज़म्मिल, कभी रब कायनात कहता है या अय्युल मुदस्सर, कभी रब कायनात कहता है महबूब पाक को वद्दुहा, कभी महबूब पाक को कहता है लम नशरा, कभी महबूब पाक को कहता है सुबहान अल्लाह जी असरा, कभी रब कायनात कुरान में कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुन मुबीन, कभी कुरान करीम में अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कभी कुरान पाक में अल्लाह कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, कभी कुरान पाक में अल्लाह कहता है इन्ना आतैनाकल कौसर, कभी कुरान करीम में रब कायनात कहता है वरफ़अना अल्लाह का जिक्र। कभी कुरान पाक में रब कायनात अपने महबूब पाक को कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दायन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। कभी खालिक़े कायनात अपने महबूब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है यासीन। कभी कुरान करीम में खालिक़े कायनात कहता है बदर मुनीर, कभी कहता है सिराज मुनीर। देखिए अब इन अल्फाज की अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उसको तर्जमा और तफसीर कहेंगे। हुस्न मोहब्बत यह है जिस अंदाज में मालिक ने अपने नबी का जिक्र किया है, हमें भी उसी अंदाज में करना चाहिए। मैं अपने सुनने वालों को, ये देखने वालों को ये पैगाम दूंगा, अरबी ज़ुबान ये मुश्किल ज़ुबान नहीं है, ये वो ज़ुबान है जो खालिक़े कायनात की पसंदीदा ज़ुबान है। और अरब के लोग भी कहते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चूँकि शुअरा अरब के लोग कहते थे हमें अपने तकल्लुम पे, अपने कलाम पे वो घमंड करते थे और गरूर व तकब्बुर का मीनार बनाते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत अली से कि सूरह कौसर को ले जाओ और बैतुल्लाह के दीवार के साथ लटका के आ जाओ। जब लटकाया तो हमने कहा कि इसके मुकाबले पे शेर को, सूरह कौसर कुरान पाक का सबसे छोटा
سورہ ہے، سورہ بقرہ سب سے لمبی سورہ ہے۔ خالق کائنات کے محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس دعوے پہ پکے ہو کہ تمہارا یہ علم تمہارا کہ ہم اپنی لغت کے اعتبار سے، ہم اپنی زبان کے اعتبار سے بڑے فیمس ہیں، بڑے مشہور ہیں، تو یہ اس کلام کے برابر پہ کلام لے آؤ۔ اب وہ دیکھتے تھے اور دیکھ کر آپ نے بیٹھ گئے کہ کہنے لگے کہ یہ کلام لا ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام کی جو فصاحت بلاغت ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ خالق کائنات جیسے کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ مالک کائنات، اس نے کہا کہ اسی مقام پہ ایک عرب کا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کے مقابلے پہ ایک وزن پہ ایک صورت لے آتا ہوں، ایک بناتا ہوں۔ اس نے کہا الفیل ملفیل وما فیل، تو اس نے کہا یہ کیا احمقانہ کلام کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ خالق کائنات اگر ایک بات کو ریپیٹ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر ایسا حسن پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ کیمسٹری کی، بایو کی، فزکس کی کوئی بھی کتاب لے لیں، آپ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا دل اکتا جائے گا۔ کیوں اکتا جائے گا؟ کیونکہ اس کا مزاج اس کتاب کا یہ حصہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو دل نہیں کرے گا اس کو پڑھا جائے۔ آپ کہیں گے میں نے اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیا ریڈ، ویسے تو 10 دفعہ پڑھی بھی نہیں جاتی کوئی کتاب ہی ہو، لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ اور اعجاز ہے، اس کو آپ 1000 مرتبہ پڑھیں آپ کو نئی چاشنی آئے گی، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، آسانی ہوگی۔ 1000 مرتبہ اس کو تلاوت کرے، اس کا نیا ہر روز نیا مزہ، نیا ذائقہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے، یہ عربی کے حوالے سے میں بات کروں، آپ کے سوال کے ساتھ متصل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے گھر کے دروازے تھے، ویسے تو حضور نے فرمایا کوئی اندر کلام کرو اس کے دروازے پہ اس کی باتیں نہ سنو۔ ہم گلی سے گزرے کوئی اپنے گھر کلام کر رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، تو یہ سننا ممنوع ہے، منع ہے۔ لیکن جب آقا کریم نے سنا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن کریم تلاوت کر رہے ہو، سورہ بقرہ تلاوت، نبی پاک کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نماز عشاء پڑھ کے گھر گئے، جا کے انہوں نے تلاوت شروع کی، نماز فجر حضرت بلال نے اذان دی، وہ قرآن پڑھتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے ساتھ آپ اپنے کان کے ساتھ سنتے رہے۔ جب آپ واپس گئے تو نبی اکرم نے جب فجر کی نماز کیا، اے عبداللہ بن مسعود تو قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، کہتا اللہ کے نبی آپ نے کیسے سنا ہے؟ فرمایا میں تیرے دروازے سے گزر رہا تھا تو اندر تلاوت کر رہا تھا، اسی عربی زبان میں تلاوت کر رہا تھا، اسی لہجے میں تلاوت کر رہا تھا، جب تو تلاوت کر رہا تھا میں دروازے پہ کھڑا ہو کے سنتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لے آتے، آقا کریم نے فرمایا عبداللہ آتا کیسے، تیرے گھر میں اتنے فرشتے تھے کہ وہاں پہ تو جگہ ہی نہیں تھی وہاں پہ آنے کے لیے۔ تو آقا کریم عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا سن رہے ہیں تو میں اور لخنے دودی سے اور محبت سے پڑھتا۔ نبی اکرم نے فرمایا عبداللہ تجھے پتا ہے یہ واحد کتاب ہے جو پڑھی فرش پہ جاتی ہے سنی عرش پہ جاتی ہے، اس کا قاری فرش پہ بیٹھ کے تلاوت کو شروع کرتا ہے، خالق کائنات دروازہ دریچہ رحمت کھول کے کہتا ہے۔ اور یہی تو اقبال نے کہا تھا دنیا کا نا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کاش ہم نے درس قرآن نہ بھلایا ہوتا، اس زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھلایا ہوتا۔ دنیا کائنات کا اگر عدل لینا ہے وہ قرآن میں ہے، نماز کا علم قرآن میں ہے، حج کا علم قرآن میں ہے، والدین کی عظمت قرآن میں ہے، آنکھ کا علم قرآن میں ہے، ستارے کا علم قرآن میں ہے، چاند کا علم قرآن میں ہے، تہجد کا علم قرآن میں ہے، عمرے کا علم قرآن میں ہے، والدین کی شان قرآن میں ہے، ہمسائے کے حقوق قرآن میں ہے، عبادت کا ذکر قرآن میں ہے، ساری کائنات کا جو علم ہے وہ قرآن میں ہے اور قرآن نبی کے سینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کریں اس لیے ضابطہ حیات بھی کہا گیا ہے، ضابطہ حیات کہا گیا، اس کے لیے ہے نا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے سائل سوال کرنے والے تو قرآن نہیں پڑھتا؟ میں جان پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا سارا قرآن جو ہے مصطفیٰ کا اخلاق ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جو ہے ایک تھیوری ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل قرآن ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، جب بھی کافر ڈیمانڈ کرتے وہ معجزے دکھاتے، جیسے جیسے وہ مسلمان ہوتے جاتے معجزہ ختم ہوتا جاتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میرے بعد بھی قیامت تک باقی رہے، یعنی کوئی معجزہ کسی نبی کا دائمی نہیں ہے قیامت تک، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ دائمی ہے، قیامت تک چلے گا کہ قیامت تک۔ اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ قرآن پاک کو سرسری پڑھنے کا ثواب ہے کہ یا وہ ترجمہ تفسیر، قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی جو حلاوت اور چاشنی آتی ہے اس کا رنگ ہی جدا ہے۔ آج کے دور میں آپ کے اس کوہ نور کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں تک میں ایک
میسج ڈلیور کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں آسان تفسیر آئی ہے تبیان القرآن. یہ کراچی کے مفسر ہیں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ. 14 جلدوں میں آپ کی یہ تفسیر ہے, اس کو پڑھا جائے, بڑی آسان. اور اس کے علاوہ مفتی قاسم صاحب کی صراط الجنان تفسیر ہے, اس کو اگر عام مبتدی بھی لوگ پڑھیں تو کافی ادراک جو ہے ان کو ہو سکتا ہے, بالکل آسان اردو میں. اور قرآن کریم کا ایک معمول بنانا چاہیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پہلے وقفے سے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہو سکے تو سال میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو. تو قرآن پاک کو روزانہ پڑھنا چاہیے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی 2 وقت دعا قبول ہوتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد جو دعا کی جائے اور رات کے پچھلے پہر. یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جب بھی ہم تلاوت کریں, جب تلاوت موقوف کریں, اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اس کو جلدی قبول فرمائے. باتیں ہماری ہوتی رہیں گی اور شبانہ سے ابھی کلام سننا ہے ہمیں, اور شبانہ جلدی سے کوئی کلام سنا دیں. اول حمد خدا را وید کیجئے عشق کی تاسو جگ دا مول میاں پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا, معشوق ہے نبی رسول میاں عشق پیر فقیر دا مرتبہ مرد عشق دا پلا رنجول میاں عشق واسطے رب حبیب اتے کیتا آپ فرقان نزول میاں پڑھ پڑھ علم قضا کرنے قاضی باج عشق دے رہنے مجہول پڑھیا علم نہ رب دی تم ہووے ایکو عشق دا حرف معقول میاں تے پاوے زودی لکھی ہومن
عشق باج نجات نہ مول میاں عاشق صدا ضلع خوشیاں لے رہندے کدی ہور نہ بین معمول میاں کھلے دلاں دے باغ قلوب اندر جنا کیتا ہے عشق قبول میاں وارث عاشقاتے کرم رب جنا کیتا ہے عشق حصول میاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام تھا. تو اب اپنے ذرا اگلے سیگمنٹ چلتے ہیں. ذرا جانا ہی پڑے گا ڈاکٹر عمیر. جی تو پہلے ذرا پیر صاحب سے بات کر لیتے ہیں. جی کیونکہ پیر صاحب ہمارا اگلا سیگمنٹ حلقہ درود ہے. تو پہلے آپ کا نہیں سیگمنٹ جو نہیں آج پہلے آپ یہ آپ نے آج چلاکی چیک نہیں کی ہے کہ میں نے ابھی سیگمنٹ اناؤنس نہیں کی ہے, میں نے کوئی بات ہی نہیں کی, میں نے صرف بولا ہمیں جانا ہی پڑے گا تو انہوں نے ساتھ ہی آپ پہ ڈال دیا. نہیں وہ تو واٹس ایپ پہ چونکہ ان کے حوالے سے تو میسیج بہت زیادہ آئے جی چلیں تو پھر میرا خیال ہے نہیں اب ہم پیر صاحب کا سیگمنٹ کرتے ہیں اسکپ ابھی. تو ابھی ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عمیر کی طرف. تو جی ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ڈاکٹر عمیر کے سیگمنٹ کا, روزہ اور صحت. تو کیسے ہیں آپ ڈاکٹر عمیر؟ آپ ٹھیک آ گئے خیریت سے؟ فرق ہے مجھے, فرق ہے آپ کا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا فرق بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر عمیر, آج کا ہمارا سوال ہے وامٹنگ پہ, یا جو سم ٹائم سحری کے وقت لوگوں کو کھانے کے بعد ایک بھاری پن فیل ہوتا ہے, یا اچھا اکثر لوگ جو افطاری میں ماشاء اللہ اتنا کھا لیں تو پھر افطاری تک تو وہ ہضم ہی نہ ہو, تو ایک وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن نارملی ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اب لوگوں کو لگتا ہے ہم نے سحری کیا اور اس کے بعد ہمیں اچھا فیل نہیں ہو رہا, وزنی فیل ہو رہا, وامٹ آ رہی ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سحری کھانے کے بعد ہیوینس فیل ہوتی ہے. ہم لوگ نا باسیر قوم جو ہے نا, ہم لوگ کام کرتے ہیں اینڈ ٹائم پہ آ کے, بالکل جب چند منٹ رہ جاتے ہیں نا تب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہی ہم تھوڑی دیر پہلے ساری رات ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ہم کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے سحری کر لیں تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگی, اور اس کے بعد واک شروع کر دیں. نماز ہم نے گھر پڑھنی ہوتی ہے, مسجد جانا نہیں ہوتا, تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں. آپ کھانا کھانے کے بعد سیدھا چلے جاتے ہیں, نماز پڑھی اور بیڈ پہ, آپ نے اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, جس میں آپ کو پرابلم ہوگی. اور اینڈ ٹائم کے اوپر آ کے ہم لوگ پانی بہت زیادہ پی رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے. اور رہی وامٹنگ کی بات, جب آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو وامٹ آپ کو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. نہیں تو سحری اور افطاری کا جو کھانے کا میل کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا نا, کہ کس طرح کھایا جائے تاکہ آپ کو سحری تک کو تھوڑا لائٹ فیل رہے. سب سے پہلے جو مین چیز ہے نا, کہ اگر آپ نے جو آپ کو کہنے لائٹ رہا جائے نا افطاری کے بعد, خاص طور پہ ہمیں جو کہتے ہیں کہ وہ تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. پیر صاحب آپ بھی کل سوال پوچھ رہے تھے, تو یہ جو منہ میں چھالے بن جاتے ہیں اس کا بھی یہ پرابلم ہے. واٹس ایپ پہ میسیج آیا ہے گجرات سے, ایک نے محترمہ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کے والے سے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہوں, میں روزہ رکھ لیتی ہوں, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرا بی پی لو ہونا شروع ہو گیا, تو میرے لیے کچھ ایسا بتائیں کہ میں کوئی ایسی خوراک لوں یا ایسا کروں کہ میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہتی, چونکہ مجھے پہلے سارا دن ٹھیک گزرتا ہے, جب میں روزہ رکھ لیتی ہوں تو جب یہ ٹائم ہو جاتا ہے تو میرا مجھے لگتا ہے بی پی لو ہونا شروع ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے میری طبیعت, تو اس کے لیے کچھ ایسی کوئی ڈائٹ بتا دیں, انہیں پلان بتا دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے. اس کے پلان اس طرح بتایا نہیں جائے گا, اس میں سے میں تھوڑا بہت گائڈ کر دیتا ہوں. اکثر جو بلڈ پریشر پیشنٹ ہوتے ہیں یا ڈائبیٹک کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب روزہ قریب آتا ہے تو ان کو کہ بلڈ پریشر لو ہو رہا ہوتا ہے ان کا, کیونکہ ان لوگ ہر تھوڑے ٹائم بعد یہ میڈیسن لیتے ہیں اور ان کو پرابلم ہوتی ہے. اور کیونکہ اس کے اندر اکثر لوگ ہوتا ہے جو دوپہر کی خوراک ہوتی ہے میڈیسن کی, دوپہر کی ٹیبلٹ وہ اسکپ کرنی پڑتی ہے. جو روزہ ہے تو اسکپ کر دیں گے. تو قرآن پاک میں یہ بات ہے, من کان مریضا او علی سفر فائدہ تو میں نے یا من اخر, کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو روزے کو چھوڑ دو, بعد میں پورے کر لو. بالکل.
اکثر یہاں پہ جو دن لمبے ہیں 15 گھنٹہ ہے 14 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو اس کے اندر آپ اگر نہیں رکھ سکتے, اپنی جان پہ ظلم نہیں کریں تو بہتر ہے روزہ اسکپ کر دیں, آپ بعد میں پورے کر لیں. جی جی اس میں یہ مسئلہ ہے. یہ بلڈ پریشر کا مریض تو دائمی مریض ہوتا ہے, اس کا یہ کہ رمضان کے بعد ہر دوسرے بندے کو دن لمبا ہے یہاں پہ نا. شوگر اور یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ تو اب ہر گھر کی پرابلم کامن بن چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو کوئی ایسا ہے کہ انہیں بتائے ڈائٹ پلان یا کوئی بھی ایسی چیز بتائے. بات یہاں پہ کہ سحری ٹائم جو اب سحری کتنے بجے کی بند ہوتی ہے اب وہ دیکھیں. آپ کا ایک ٹائم آپ نے روزہ رکھنا ہے 15 گھنٹے کا, جی جی ایک جگہ کا روزہ بن جاتا ہے 11 گھنٹے کا, تو 11 گھنٹے ان کے لیے بہت ہیں. جی جی جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے 11 گھنٹے وہ بہت ہیں, وہ گزار لے گا بجائے کہ 15 گھنٹے وہ گزارے گا. اور دن بھی یہ گرمیوں کے ہیں. جی جی گرمیوں سے بندے کو پرابلم زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو خوراک آپ کی نا, آپ کو میرا ڈاکٹر نے آئلی چیزیں بند کی ہوں گی ان کی, جی جی ان چیزوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں. جی جو مین جو ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے نا, اس کو اس طرح آپ وہ چارٹ نہیں بنا کے دے سکتے جی جی کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں بنا کے دے دوں. نارمل بندے کو دے سکتے ہیں. جو بندے کو پرابلم ہے, جب تک اس کی پرابلم کنفرم نہیں ہوگی صحیح طرح پتہ نہیں چلے گا. ہر بندہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے یہاں پہ, بالکل بالکل. اس طرح پتہ نہیں بلڈ پریشر کی مین ریزن کیا, کیوں یہ کریٹ ہوئی باری کہ خوراک کیا اس میں زیادہ نہیں ہوتا. ابھی آپ کو کوئی خبر مل جائے گی نا, آپ کا بلڈ پریشر بھی انکریز کر جائے گا. اچھا, آپ نیچے سے جا کے اوپر آئیں گے, آپ کا بلڈ پریشر انکریز کیا ہوگا. باقی یہ جی جی یہ جو ہوتے ہیں نا اسٹریس ٹینشن لگاتار بندہ لے رہا ہوتا ہے, اس کا بھی انکریز کر جاتا ہے. پھر جینیٹیکلی بھی ایشو ہوتا ہے کہ اگر میرے باپ دادا کو پرابلم ہے تو مجھے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. وہ چھالوں کے حوالے سے کل کا سوال تھا, تو آپ بتا رہے اس کی بات بتا. چھالوں اب یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ بھاری پن بھی آ جاتا ہے کہ ہم افطاری کے بعد جو ہے نا, اکثر جس طرح آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ چیزیں اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ فرائی اور اسپائسی چیزیں جو ہے نا ان سے اوائڈ کر لیں تو منہ میں چھالے بھی نہیں ہوں گے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور بھاری پن بھی نہیں ہوگا پیشنٹ کو. اچھا ابھی آپ نے فوراً کہہ دیا جی آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ایک اسپیسیفک ان کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے. میں نے اوور آل کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, اوور آل بات آپ بھی انہی میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ ڈاکٹر عمیر بیچ میں تھوڑی چالاکی لگا لیتے ہیں, تو کوئی اتنا یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بات کے اوپر. یہاں پہ خیر ہمارے یہاں پہ افطاری ماشاءاللہ سب بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اور الحمدللہ ڈاکٹر عمیر کو جس دن سے ویسے میں نے سموسے کا کہا ہے, میں دیکھ نہیں رہی سموسا کھا نہیں رہی ہے, پتہ نہیں شاید دل پہ بات نہ لے گئی ہو, لیکن ڈاکٹر عمیر میں آپ کو دل پہ گئی, میں نے لائیو کہا تھا تو میں لائیو ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ ضرور اس کو یوز کر سکتے ہیں. پیر صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ابھی آپ خود ہی پرابلم بتا رہے ہیں کہ پورے دن بندہ بھوکا رہتا ہے اور یکدم آ کے وہ ایسی چیزیں یوز کرے گا جو فروٹ ہے نا, فروٹ سب سے بیسٹ آپشن ہے. آپ پانی لے لیں, کھجور لے لیں, اب سنت پہ عمل کرتے ہوئے چلیں گے تو کھجور کیا ہے, ایک پھل ہے, سنت ہے بالکل, پھل ہے نا. آپ اس کو پہلے دیکھیں ایک پھل ہے, وہ اس کو یوز کریں, سب کچھ ٹھیک رہے گا. ہماری جیسی ڈاکٹر میں آپ کو پتا ہے ٹیم کا ایک بندہ ہے شفیق, وہ اس کو پتا کیا عادت ہے, وہ پتا کیا کرے گا, وہ روزہ جیسے کھلے گا نا, شفیق کو ایک عادت ہے اس میں صرف خربوزے کھانے ہیں. وہ ایک پلیٹ پڑی ہوتی ہے شفیق, اس میں سارے خربوزے نکال کے کھائی دیتے, تو اکثر وہ بہت بہتر کر رہا ہے, وہ بہتر کر رہا ہے. یہ تو پھل کھا رہا ہے. اچھا پھر پانی نہ پینا چاہیے ویسے ہر ایک بندے کے لیے, کہ کہتے ہیں کہ خربوزے کے بعد پانی نہ پئیں, پانی نہ پئیں آپ. وہ میں اس کو نوٹ کروں گی, یہ تربوز ہے یا خربوزہ ہے, یہ آلریڈی آپ کے لیے وہ ہے کہ ہائیڈریٹڈ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہائیڈریشن کے, ان کے لیے بہتر ہے. چلیں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں آئلی چیزوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے نا, جس منہ میں چھالے بن جانے, دوسری پرابلمس ہو جانی. تو اگر شفیق صاحب یہ کام کریں تو اچھا کام کریں, اچھا کام کریں, اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی ہم انہیں اپریشیٹ کریں گے. خیر اب چلتے ہیں ہم مولانا پیر صاحب والے سیگمنٹ کی طرف. آپ کی جان بچ گئی, اب حلقہ درود کی طرف ہو جانا چاہیے. پیر صاحب پکڑنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے پکڑ لیا تو کوئی بات نہیں ہے. پیر صاحب حلقہ درود میں آج ہمارے پاس جو درود خلقی جو ہے, لکھی جو ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ وہ کب اور کس وقت پڑھا جائے اور اس کی تعداد کتنی اور اس کی فضیلت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ایسی عبادت ہے جس کو خالق کائنات نے فرض قرار دیا ہے. جیسا کہ ہم ہر روز ایک درود پاک کی فضیلت کہ آج حضرت مقداد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جب بھی کوئی بندہ درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ میں نے آج ہی فضائل درود کے حوالے سے پڑھی ہے, مجھے اس میں بڑا لطف آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب بھی کوئی تم میں سے مجھ پر درود پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے اس کا درود سماعت کرتا ہوں اور میری ساری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے جو درود پاک کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے. اب یہاں پہ حضرت مقداد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی توجہ لینی ہو, آپ کی محبت لینی ہو, مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سے ہم
پیار کرتے ہیں تو ہم اپنا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں اظہار کا طریقہ بتائیں. ہر بندہ اپنے لو کا، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست احباب سے. سوسائٹی کے اندر اپنے لو کا ایک کوئی طریقہ ہے. تو آقا کریم کے صحابی فرماتے ہیں نبی پاک سے محبت کو جتانے کا، حضور کو اپنی محبت کا امپروو کرنے کا بہترین ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے. اور درود لکھی چکے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس میں نبی پاک کی وہ تعریفیں، وہ محبتیں بیان کی گئی ہیں جن کے حوالے سے آقا کریم کی بارگاہ سے رحمت اور برکتیں سمیٹی جا سکتی ہیں. آج ان لوگوں کے لیے خصوصاً طور پہ جو ان کی سماعت کم ہے، سماعت کے حوالے سے وہ لوگ جن کو سنائی نہیں دیتا، وہ اس درود پاک کے ساتھ اگر اپنا وظیفہ بنائیں اللہ پاک ان کی سماعت کو انکریز کرے گا. اکثر لوگ یہ اس نظر اور دماغ کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے اور آقا کریم کی بارگاہ سے رحمت سمیٹنے کا ذریعہ ہے. تو کیا یہ ایک لمبا درود ہے یہاں پڑھ کے بتایا جا سکتا ہے وہ یہ پاسبل ہے؟ تقریباً 1.5 صفحے کے قریب اچھا درود ہے. اچھا، تو میں دیکھ کے پڑھا دیکھ کے جائے پڑھا گا. جا سکتا تو کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ لکھیے. اس کا 7 سے 5 مرتبہ ہے اور کم از کم نماز عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے. اثر کی اور تاریخ سے 7 دفعہ. 7 دفعہ تو ٹھیک کسی ہے. پانی وغیرہ پہ کسی چیز پہ یا نارمل آپ ویسے پڑھ کے اپنی جس اعضاء پہ ہیں اس پہ ٹھیک. پھونکیں اور اس کو لگے. جی اچھا جی جی مولانا. جی مولانا صاحب. درود جو ہے اردو کا لفظ ہے اس کی عربی ہے صلاۃ، صاد لام واو تا. اور اس کے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ عربی بہت وسیع اور زبان ہے اور اس کے تقریباً علماء نے اصحاب لغت نے 72 معنی بیان فرمائے. ان میں سے ایک معنی یہ ہے قریب، یعنی جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا نا کہ جب کوئی بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. سبحان. اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ 1000 مرتبہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے اور نفاق کی صفت سے بری ہے. سبحان اللہ. بڑا معروف واقعہ ایک لکھا ہے فقہا نے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، سفیان ثوری علیہ رحمہ بہت بڑے معروف تابعی، جی جی کہتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو ایک شخص طواف کرتا ہے تب بھی درود پاک پڑھتا ہے، مینا میں رمی جمار کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے شیطان کو ہر جگہ ہی. تو جب ایک جگہ وقت ملا جہاں رش کم تھا تو میں نے اس کو بٹھا کے پوچھا آپ کو دعائیں نہیں آتی؟ ہر طواف کی دعا ہے، رمی جمار کے وقت تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، منا میں کچھ دعائیں، دیگر ارکان میں، ہر جگہ درود پاک کیوں؟ تو وہ قبلہ پیر صاحب وہ عرض کرتا ہے کہ جب ہم سفر کر کے حج کے لیے آ رہے تھے، یہ آقا علیہ السلام کے دور اقدس کے بعد کا واقعہ ہے، تو جنگلوں کا سفر تھا. راستے میں کیا ہوا کہ میں اور میرے والد تھے، میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، حتیٰ کہ شکل بھی بدل گئی. کہتے ہیں کہ میں اب ڈیڈ باڈی کو اٹھا تو نہیں سکتا تھا لیکن غم سے نڈال وہیں نیند آ گئی. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت آئی ہے نورانی اور انہوں نے میرے والد محترم کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے اور چہرہ نورانی ہو گیا. سبحان. کہتے ہیں وہ شخصیت جانے لگی تو میں نے عرض کیا کہ جانے والی مہربان شخصیت آپ بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں اور اتنی محبت میرے والد کے ساتھ کیوں ہے؟ کہا کہ تیرا والد جو ہے وہ اصل تو سود کا کام کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی شکل بدل گئی، لیکن سونے سے پہلے محسوس مقدار میں مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا سبحان تھا. اللہ. آپ نے جو قبلہ پیر صاحب بتایا نا کہ حضور درود سنتے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا درود میں سنتا تھا. لیکن یہاں پہ تو ایک کہ کنٹروورشل مرنے آ رہی سے- ہے کہ اگر آپ یعنی کہ کوئی بندہ ہے وہ سود لینا شروع کر دے اور آگے درود پڑھ لے، یہ تو آپ غلط وہ- guide کر وہ اس نہیں طرف بات ہے. اشارہ نہیں ہے، بات نہیں آپ جو بات کر رہے اس ہیں طرف نہیں میں ہے. کیوں ایک لمحہ لوں گا قبلہ اعظم صاحب کی بات کرنے، چونکہ یہ اختلافی مسائل ہیں جن کے اوپر ذکر کرنا اور جن کو عام عوام میں بیان کرنا صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کا لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں. اکثر آپ کہیں نا کسی کو کہ فلاں بندے نے یہ گناہ کیا پوری عمر، اس کے بعد اس نے مطلب وہ قتل کرتا رہا ہے تو اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہو گئی. تو اب سننے والے میں اکثر لوگ ایسے ہوں گے جنہیں 30% 50% لوگ ہیں کہ وہ ایک وہ چور رستہ تلاش ان کرتے ہیں. کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ تو ہے. نبی دیکھیں نا ہاں جی تسبیح کی نماز، جی جی اب عامت الناس کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے فضیلت سن رکھی ہے کہ جو تسبیح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہو. نہ وہ بندے عام بندے جو ہیں نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ اثر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو پتہ کیا کرتے کہتے ہیں
قاری صاحب بتائیے کتنے بجے ہے مسجد میں تسبیح کی یہ ڈاکٹر صاحب میرکس کا یہ مطلب یہ ہے کہ عوام یہ قرآن کریم میں کہا لا تقربوا الصلاۃ، جی جی نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے نے ان السکرات، قرآن کی وہ آیت پڑھتے لا تقربوا الصلاۃ. وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن قرآن کہتا ہے ان السکرات. جب تم نشے میں ہو، مسئلہ بھی سمجھنا اصل میں ہم لیتے ہیں آدھا حصہ لیتے ہیں. وہ ہے کہ جتنا میرے لیے مفید ہے نا میں وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں، جو میرے اوپر وہ نہیں آتا لاگو نہیں ہوتا میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. یہ اس طرح کا ہے کہ جیسے کہ جو میٹھی میٹھی گولیاں وہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جہاں پہ کوئی اس کے اوپر کرنے کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑے تو ہم کہتے ہیں چھوڑ دیے جائے. اس لیے تو کہا ہے نا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے. یہ دیکھیں علم ہے اس چیز کا. باب ہے قرآن کریم آیا ہی تدبر کرنے والوں کے لیے، فہم و فراست کی ان لوگوں کے لیے آیا ہے. اور قرآن نے یہی تو کہا حل یستوی اعمی والبصیر، حل یستوی اعمی والعیار. وہ برابر نہیں ہو سکتے، ایک جاننے والا ایک نہ جاننے والا. اگر آپ عالم کو اور جاہل کو ایک ہی صف میں بٹھاتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی خام خیالی ہے. عالم علم والا ہے، جاہل جہالت سے ہے. اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے. دنیا کائنات میں اگر کوئی روشنی کو اندھیرے کو ظلم اور عدل برابر نہیں ہے. اگر ان کو اگر کوئی بندہ برابر کرنا چاہے کہ ایک بندہ پیمانہ یہ رکھے کہ میں دنیا کائنات کی برائیاں بھی کرتا جاؤں اور نبی پاک کی ذات پہ درود و پاک پڑھ کے یہ کہوں گے مجھے بخشش کا کرینہ مل گیا، اب پیمانہ مل گیا، تو وہ نبی پاک سے دھوکہ کر رہا ہے. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے، اسے رستہ بتایا ہے، اور وہی رستہ بتایا ہے جہاں سے ہمیں صراط اصل میں استقامت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بڑی معروف حدیث ہے نا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور کو وضو کروایا کرتے تہجد کے وقت. تو ایک دن آقا علیہ السلام موج میں آئے تو ارشاد فرمایا ربیہ سل، مانگو کیا مانگتے. موج میں تھے تو صحابی یہ رسول نے عرض کیا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے. عرض کیا مرافقت تک فی الجنہ، یہی جو ذمہ داری ہے جنت میں یہی عطا فرما دے. آوا غیرہ ذالک، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دے دیا اور بھی کچھ مانگو. وہ شاعر نے یہاں لکھا ہے نا کہ تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے ایک یہی سوال اچھا ہے. یا رسول اللہ آپ جو مجھے مل جائے، جنت والا مجھے مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے. اب جب حضور نے فرمایا نا کہ یہ ذمہ داری تمہیں جنت میں دے دی، حضور نے بڑے پیارے لفظ ارشاد فرمایا نماز کو نہ چھوڑنا. یعنی اپنے آپ کو اب اس قابل بھی بنا لو کہ تم جنت میں تمہیں یہ عہدہ دے دیا جائے. لیکن یہ تو بات اول ہی ہے کہ یہ جو ابھی مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی بات ہے کہ ہم پبلکلی اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، روکنا چاہیے. اس کو بجائے سیدھے طریقے سے لینے کا غلط طریقہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میں ایک جملہ اختتام کرتے ہیں چونکہ سیمنٹ کا وقت ہو چکا ہے مکمل. میں درود پاک کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اہم پیغام ہے جسے کہتے ہیں حکم ربی ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمتیں تمہارے لیے دروازہ کھول دیں تو اس کے لیے ہے صلو علی الحبیب، میری نبی پر درود پاک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کی جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے تسبیحات رمضان، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور پیر صاحب سے اتنا وہ ہمیں مولانا یا ہمارے جتنے بھی علماء کرام آتے ہیں ان سے بات کرنے کا سلسلہ ایسا تھا کہ دل ہی نہیں کرتا کہ وہ وقت ختم ہو یا ہماری گفتگو کا سلسلہ کسی بھی صورت میں ٹوٹے. لیکن ظاہری بات ہے اپنے اپنے گھروں کو تو جانا ہے، شو تو ختم ہوگا ہی. تو پیر صاحب مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ تسبیحات رمضان میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے آج اس میں ہمارے پاس کون سی تسبیح ہے، اس کی فضیلت بیان حل المشکلات ہے، جس کے چونکہ واٹس ایپ پہ کافی لوگوں نے مجھے کوئی نوری کا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں انہوں نے میسیج تھے کہ ہمیں مشکلات ہیں، کوئی رزق کے حوالے سے، کوئی رشتوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا تھا کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جو ہم پڑھیں. تو یہ تسبیحات میں یا حل المشکلات، اس کا 733 مرتبہ اس کا وظیفہ ہے. جو بندہ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، خصوصاً طور پہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے بے گناہ قیدی ہیں کہ انہوں نے جرم نہیں کیا، بس غلطی کی وجہ سے، ابہام کی وجہ سے، شک کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، وہ قید میں ہیں. وہ ایک محترمہ نے جہلم سے دعا کے لیے بھی اپیل کی ہے کہ ان کا بھائی تقریباً 2 سال سے اسی ہے کہ اس کا قصور کوئی نہیں ہے مگر وہ حوالات میں بند ہے. پروردگار عالم اس کو بھی رہائی عطا فرمائے. اور جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں ان کے لیے دعاؤں کے لیے اپیل کی گئی ہے، تو ان کے لیے پروردگار عالم ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. تو میں اپنے دیکھنے والوں کے ناظرین کے لیے یہ تسبیح لے کے آیا ہوں، یا حل المشکلات. اس تسبیح کو جو ہے حضرت ابو سعید خدری اور یہ ہمارے
عصر حاضر قریب کے ایک بڑے معروف صوفی بزرگ ہوئے ہیں جن کو لوگ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی جو حضرت عثمان بن علی حجویری، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی ہم عصر ان کے زمانے سے آتے ہیں، اور جن کا طریقت کے اگر اعتبار سے دیکھیں تو قادری اور چشتی سلسلے کے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ تقریباً 733 مرتبہ جو 700 کی تسبیح ہے وہ تسبیح پہ پڑھ لے، 33 مرتبہ جو ہے وہ فنگر کے یہ جو ٹپس ہیں ان کے اوپر اس کو کاؤنٹ کرے، جو آخر والی تسبیح ہو وہ اپنے ہینڈ کے اوپر پڑھے، تسبیح پہ نہ پڑھے یا کسی کاؤنٹنگ والی وہ چیز پہ نہ کرے، یہ لازمی کرے۔ طریقہ انہوں نے لکھا ہے نا، بتانے کا تو مقصد ہے، یہ تو عام تسبیح مل جاتی ہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے، تو ہمارا یہاں پہ سیمنٹ میں بتانے کا مقصد ہے انہیں طریقہ بتایا جائے، انہیں پڑھنے کا انداز بتایا جائے تاکہ انہیں استفادہ ہو۔ ڈاکٹر میڈیکل اسٹور پہ تو ہر دوائی پڑھی ہے، لیکن ڈاکٹر کے بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ بتائے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی آپ نے کھانی ہے اور اس لیے کھانی ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ تسبیحات تو ساری ہیں، وہ جہاں سے مرضی آپ کتابیں سے لیں، نیٹ سے لیں، آپ تو تسبیحات مل جاتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ 700 مرتبہ بے شک دانوں پہ پڑھ لیں، لیکن جب 33 مرتبہ کی ہو وہ آپ نے فنگرز کے اوپر اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور اس کا طریقہ ہے جب آپ نے تسبیح کرنی ہے اس میں کلام نہ کیا جائے، اور جو نیت کے لیے کر رہے ہیں، جس مشکل کے لیے کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھیں، اور اس کا ڈیز جو ہیں 21 ڈیز کا یہ عمل جاری رکھیں، اور یہ تب کریں جب سورج نکل رہا ہو۔ اچھا، جسے چار کے بعد کہتے ہیں نماز فجر ادا ہو چکی ہو اور سورج نکل رہا ہو، اس وقت بیٹھ کر کریں۔ اگر یہ میدان میں کھلی جگہ پہ صحن میں بیٹھ کے پڑھیں تو اس کا اور فائدہ ہے، اگر نہ کوئی کر سکے پھر جہاں مرضی پڑھ لے، روشنی آتی ہو سورج کی اس جگہ پہ کہ احساس ہو تو وہاں پہ بیٹھ کے اس کو پڑھے، یا حل المشکلات۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے 700 تسبیح پڑھنی ہے اور 33 دانے اس کے اوپر جو جب آخر پہ کاؤنٹنگ کرنی ہے اس کو فنگر کے ساتھ جو ہے اس کو لگا کے اس کا پڑھنا ہے۔ اور میں نے تقریباً یہ میرا آزمودہ فارمولہ ہے کہ حیدرآباد سے ایک فیملی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بتایا اللہ پاک نے ان کی مشکلیں آسان کی تھی، اور میں نے خود بھی اپنے لیے 1-2 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا ہے، اور یہ بڑا اہم اور بڑی ہی سمجھے مفید یہ تسبیح ہے، اس کو کریں اور پروردگار عالم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ کافی لوگ دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ انہیں بھی دعاؤں میں اپنے شامل کریں گے، اور جو اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کے التجائی ہیں وہ ہمارے ساتھ آمین کہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، چونکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ تسبیح دعا کے ساتھ اٹیچ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کے قرب اور اس کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کوئی اسے اپنا وسیلہ نظر نہیں آتا، پھر رجوع اللہ کرتا ہے اور اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو مالک کائنات کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم جیسے بھی ہو جس حال میں ہو میرے دروازے پہ آؤ، میں تمہاری دستگیری فرماؤں گا۔ تو ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بہتر ہے کہ ہم پروردگار عالم کی طرف رجوع کریں، رجوع اللہ ہے، اور یہ تسبیحات کے ذریعے سے ہم اپنے مالک کا قرب لے سکتے ہیں، اور وہ فیوز و برکات وہ ہم کنار ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے جو ہم سے دور ہیں۔ تصویر ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ۔ یا حل المشکلات 700 اس کی تعداد ہے، 33 مرتبہ دانے فنگر ٹپس پہ یہ لازمی کریں، اور جس مشکل کے لیے جس کے لیے کہہ رہے ہیں اس کی نیت کریں کہ ہم فلاں کام کے لیے کریں، 21 ڈیز میں پروردگار عالم یہ مشکل آپ کی آسان کر دیں۔ الہی آمین، بالکل۔ بہت شکریہ پیر صاحب، بہت شکریہ۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا تعلیم و تربیت کو سیگمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیے، یا پیر صاحب سے ہمیں سنہری بات سننی چاہیے، لیکن میرا پیر صاحب سے ہم سنہری بات سنیں گے، ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے، اور ڈاکٹر بالکل، اور ہمیں ابھی ظاہر بات ہے کلام بھی سننا ہے جاتے جاتے، تو پیر صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی سنہری بات آج ڈسکس کر دیں، یا اگر آپ ہم دعا میں دعائیں شامل کر لیتے ہیں یا کچھ دعا کر لیتے ہیں، وہ آپ چل رہی ہے سنہری بات تو پھر سنہری بات ہی ہونی چاہیے، نہ کسی کے حال پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق ہو رہا، کہ اگر کوئی بندہ غریبی میں ہے تو اسے دیکھ کر طنز نہ کیا جائے۔ دنیا کائنات میں رب کائنات کی بارگاہ میں وہ انسان سب سے بدتر ہے جو کسی کی حال پہ طنز کرتا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کی شکل ایسی ہے، اس کا یہ ایسا ہے، تو یہ طنز ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں منع کیا ہے، نہ کسی کے حال پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق ہو، وہ جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ پیر وقاص منور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، مولانا محمد اقبال قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جی مس شبانہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئیں، بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور ہم جاتے جاتے شبانہ سے نعت بھی سنیں گے۔ خوش رکھیے، خوش رہیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر اسی ٹائم، خدا حافظ۔ الف
चंबे दी बूटी मुर्शद मने मेरे नफी असबात दा पानी मिलेला हर रगे अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा फुलने मुर्शिद बाबू हते जे बूटी ला